ایک چھوٹا سا سوال پیش کرنا چاہوں گا آخر میں ڈاکٹر شاہ صاحب، آپ کی اجازت سے آپ سے سوال ہے اور یونس بھائی آپ سے بھی ہے بنیادی طور پر کہ جس انڈاومنٹ سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس انڈاومنٹ سسٹم کی بنیاد پر ہماری ایک اتنی رچ ہسٹری مختلف خلافت کے ادوار میں رہی ہے، چاہے وہ عباسی ہو، چاہے اموی ہو، چاہے عثمانیہ ہو، چاہے بغداد کی خلافت ہو، چاہے وہ ہمارے مغلیہ سلطنت والے ہوں، مملوک بڑا ان کا زبردست تھا نظام ایگزیکٹلی جی ان اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی کیا پریکٹیکل کوئی صورت اس وقت ہو سکتی ہے اور اس کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے یا انیشیٹ کیا جا چکا ہے لوور لیول پر، اس کو پھر آگے بندہ فیسیلیٹیٹ کرے اور وہ کر لے؟ اس میں ایک حال ہی میں ہمارا ایک ٹرکی کا دورہ ہوا اچھا، تو ہم دیکھ کر حیران ہو گئے. ایک طرف تو بہت خوشی ہوئی کہ وہاں یونیورسٹیز پبلک فائنانس پہ، پبلک فنڈس پہ اسٹوڈنٹ سے فیس نہیں لی جا رہی اور بہت اچھے ٹیچرس کو سیلریز بھی مل رہی ہے اور معیار بھی ہے، اور وہ یا تو پبلک فنڈس پہ چل رہی ہے یا اوقاف پہ چل رہی ہے، اوکے، اور بڑا اس کو دیکھ کر خوشی ہوئی. تو جو ہمارے احباب ساتھ گئے تھے اس میں مفتی زبیر صاحب بھی تھے، زبیر اسماعیل صاحب بھی تھے اور حضرات بھی تھے. تو اس میں ہم نے ابھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی جس کا مشن یہ ہے کہ اوقاف کو ریوائو کرنا، اور ہم جامعہ سے اس میں سیشنز بھی کر سکتے ہیں، آپ سے مدد بھی لے سکتے ہیں. کچھ فاؤنڈیشن رکھا ہے. حیرت کی بات یہ تھی استنبول زائم یونیورسٹی کے اندر وہاں کے ریکٹر محمد بلوچ صاحب، ڈاکٹر محمد بلوچ صاحب نے، یہ مفتی تقی اسماعیل صاحب سے ایڈوائزری بھی لیتے ہیں، اسلامک اکنامکس کا بڑا زبردست ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. 14 اتنے موٹے والیومز انہوں نے صرف آٹومن وقف پہ لکھے تھے، جس کے ایبسٹریکٹ جو تھے انگلش میں صرف ہم دیکھ پائے تھے، باقی چونکہ ٹرکش زبان میں تھا. اس میں میں استاد صاحب کو بتا رہا تھا کہ اس میں ایک وقف جو تھا وہ اس بات پہ تھا کہ آٹومن امپائر میں کوئی شیر جو ہے یعنی لائن، اسد، وہ بھوکا نہ سوئے، یعنی اس کو جو ہے تازہ گوشت مل جائے، اس کے لیے وقف بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو ظاہر ہے کہ وہ لیڈرز تھے پوری امت کے، اور تو یہ اس درجے کا کام ہے. 1998 میں آئی بی میں پڑھاتا تھا، تو اس وقت سیمول ہیز ہارورڈ بزنس اسکول کا پروفیسر تھا جو ایک کانفرنس میں آیا تھا، اور اس سے میری بات چیت ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس نے کہا کہ اس وقت ہارورڈ کی جو انڈائمنٹ تھی $18 بلین کی تھی، اور اس نے کہا وہ زیادہ تر اسلامک فائنینشیل ٹائپ انسٹرومنٹس میں لگی ہوئی ہے، پرائیویٹ ایکویٹی میں لگی ہوئی ہے، وینچر کیپٹل میں لگی ہوئی ہے، ایکویٹی بیسڈ انسٹرومنٹس میں لگی ہوئی ہے. پھر وہ ابھی میں نے حال ہی میں چیک کیا کچھ عرصہ پہلے، ایک آدھ سال پہلے، تو وہ $18 بلین کی انڈامنٹ 2019 تک 2020 تک وہ 39-40 بلین بن گئی. ایگزیکٹلی، اچھا، $40 بلین کے ساتھ ہارورڈ ہے جو ہے، کیونکہ اس کے 50% سے زیادہ اخراجات جو ہے نا وہ انڈاؤمنٹ پورا کرتی ہے. بالکل، تو آج بھی اگر ہمیں، اچھا اب ہم 400 سال کا ہارورڈ اور 600 سال کا آکسفورڈ، اس سے بھی زیادہ، اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہمارے اداروں سے. میرے خیال جامعہ کی لائف پریزنٹ ڈے جامعہ جو ہے اس لوکیشن میں، میرے خیال 20 سال سے زیادہ نہیں ہے، جی 22 سال 22 سال. تو اتنی لائف پر اس کا ٹریک اگر اتنا ہو سکتا ہے تو انڈاؤمنٹ کے ساتھ اور ایک وقت گزرنے کے ساتھ اس کو کیا کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے مسلم امہ پہ، پاکستانی سوسائٹی پہ اور لارج ہیومینٹی پہ. تو وہ بہت امیزنگ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جتنی بھی ہم بھرپور اپنی ان پٹ کے ساتھ، انٹلیکچوئل ان پٹ کے ساتھ، اپنے مشوروں کے ساتھ، اپنے مالی ریسورسز کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں انشاءاللہ. کوئی آپ کی طرف سے کمنٹس آ جائیں؟ جی بالکل، میری تو ذہن میں جتنی باتیں تھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑا سسٹمیٹک مینر پہ جو ہے پیش کر دیا. میرے ذہن میں یہی ساری مثالیں تھیں، پرٹیکولرلی آکسفورڈ ہے اور دوسرے سارے ادارے. نیڈس ٹو مینشن کہ یہ جو آکسفورڈ بھی ہے، ان میں بھی جو انیشیشن ہوا ہے، جو اسٹارٹ ہوا ہے، وہ پرائیویٹ ڈونیشن سے ہوا ہے. میجر پورشن پرائیویٹ ڈونیشنس تھے. اب جب ہم اپنے کنٹری کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، جامعۃ رشید تو ایک میری نظر میں اگر ان سب سے کمپیئر کروں تو بڑا ینگ ادارہ ہے، جیسے آپ نے بیان کیا. اب یہاں مسئلے کیا ہے کہ ہمارے اپنے اقتصادی مسئلے ملک کے، بالکل، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تعلیمی نظام، اس کی نظریاتی جو پیرامیٹرس ہیں ان کی حفاظت، یہ ہم سب انڈیویجول کا اپنا فریضہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل، کنٹری ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ آتی ہے، الیکٹ ہوتی ہے، وہ ایدر فیل ہوتی ہے یا سکسیس ہوتی ہے ان وٹس ایور مینر. شاید وہ اس لیول پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ظاہر اس کا میجر پارٹ اوقاف کی طرف سے ہونا چاہیے. تو وہ جو کنٹریبیوٹ کرے نہ کرے، لیکن ہم بینگ اے نیشن، ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ہم یا روزانہ دسترخوان ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک میجر پورشن زکوٰۃ کا نکلتا ہے، ڈونیشن، چیریٹی ادارے ہیں اتنے سارے.
उन्हें ये देखना चाहिए ईच एंड एवरी कि इस किस्म के इदारों की ग्रोथ उनकी जिम्मेदारी है, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना। अब जब आपने लफ्ज़ का एंडोमेंट का, तो एंडोमेंट जो है वो देखें, वो जो हम ऑक्सफोर्ड की मिसाल लेते हैं, तो क्या है, किसी टू बिगिन विथ एक किसी जो भी थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मेजर कंट्रीब्यूट किया, उसी से एंडोमेंट इस्टेब्लिश्ड हुए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडिविजुअली जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है और हमें इस डायरेक्शन पे सोचना चाहिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू थिंक ओवर इट कि हम अपनी डोनेशन, चैरिटी और ज़कात की कंट्रीब्यूशंस कहाँ एम्प्लॉय कर रहे हैं, कहाँ उसको लगा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए कि एंडोमेंट भी इसी तरह इस्टेब्लिश्ड होगा हमारा इंशाल्लाह। ये प्राइवेट जो डोनर्स हैं ये सामने आए, ये ओन का, ईच एंड एवरीबडी हैज़ टू ओन इस किस्म की। ये बड़े, मैं इस इदारे को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल है जो इसको चला रहा है। यानी जब हम बैठते हैं ताजर शूरा और हमको कंट्रीब्यूशन, अच्छा उस्ताद साहब को भी चूँकि वो अल्लाह ताला उनकी उम्र में जो है बरकत अता फरमाए कि वो बड़े बड़े फ्रंट खोल देते हैं। हमें बड़ी फिक्र भी होती है कभी कभी कि अब एक नया डिपार्टमेंट CPRD शुरू कर दिया, ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह मालिक का बड़ा एहसान है कि ये इदारा जो है इतने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ इतनी मेजर कंट्रीब्यूशंस जो है वो दे रहा है। तो मैं फिर दावत दूंगा हमारे ईच एंड एवरी जो इदारे हैं उनको भी, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल इंडिविजुअल्स को भी इसको ओन करें, कंट्रीब्यूट करें, बाय ऑल मींस कंट्रीब्यूट करें, इनपुट दें, आए बताएं हमें कि फ़ी ज़माना और क्या चैलेंजेस है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे करिकुलम में क्या चेंजेस लाने चाहिए विद इन द बेसिक पैरामीटर्स। इनपुट भी दे, फाइनेंशियल भी इनपुट।